الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج ایک مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ متبرک مقامات کے حوالے سے ادب، احترام اور تعظیم و تحقیر کا جو پہلو ہے اس کو ہاتھ میں رکھنا، دامن میں رکھنا یہ کتنا ضروری ہے، اور یہ ہر ایک مسلمان کے لیے باعث برکت اور باعث سعادت ہے کہ متبرک مقامات وہ مقامات کہ جس مقام کو کسی نبی کے ساتھ یا پھر کسی ولی کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، اس مقام کو تعظیم کرنا، اس مقام کی اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے باعث برکت بھی ہے، اور اس چیز کو ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید کے اندر، احادیث رسول کے اندر آپ کو متعدد ملیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو اصحاب کہف والے واقعے کے اندر جو غار کے ساتھ جو مسجد بنانے کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، اس کی آپ لوگ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو بخوبی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ متبرک مقام کی ادب اور احترام کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر اس بات کو لکھا گیا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف کے غار کے ساتھ مسجد بنائی گئی تھی، اس مسجد بنانے کی دو وجہ تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ تاکہ مسلمان اس مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کریں، پہلی وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یتبرکون بمکانہم، کہ اصحاب کہف کے جو غار کے ساتھ مسجد بنائی گئی تھی، اس مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ اس مسجد میں آ کر، اس مکان میں آ کر برکت حاصل کریں۔ یہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے۔ اب اسی چیز کو اگر ہم احادیث رسول میں دیکھیں تو صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو جنگ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے، اور یہ جلیل القدر ایک صحابی ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کتاب الصلاۃ کے اندر کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میری آنکھیں کی جو بینائی ہے، نور ہے، وہ کمزور ہو گیا ہے، اور میں جب کہ لوگوں کا اور قوم کا امام ہوں، اور میرے اور اس درمیان والی یعنی دوسری بستی کے جہاں میں جا کے امامت کروایا کرتا ہوں، درمیان میں ایک ندی بہتی ہے، جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور مجھے اس مقام تک پہنچنے میں دقت اور مشکل ہوتی ہے۔ آپ ایسا کریں، میرے گھر کے اندر تشریف لے کر آئیں، اور وہاں میرے گھر کے اندر آ کر کسی ایک مقام کے اوپر نماز ادا فرمائیں، تاکہ میں اس مقام کو جائے نماز بنا لوں۔ ذرا حدیث رسول کے الفاظ پر توجہ کرنا کہ میں اس مقام کو جائے نماز یعنی وہاں پہ میں نماز ادا کیا کروں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ میں ضرور تشریف لاؤں گا۔ جب سورج بلند ہوا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا کہ کس جگہ پہ تو نماز پڑھنا پسند کرتے ہو؟ تو اتبان بن مالک کہتے ہیں میں نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ نماز ادا فرمائی، 2 رکعت نماز۔ فرمایا ہم نے صفیں بھی باندھی، حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے، حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر حضرت اتبان بن مالک فرماتے کہ ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہم نے خزیرہ نامی کھانا پیش کیا۔ خزیرہ کہتے ہیں گوشت اور گارے آٹے کا مکس کھانا جو ہوتا ہے، اسے عرب میں خزیرے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کھانا ہم نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب تمام مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس حدیث کی شرح کے اندر علامہ ابن بطال نے شرح ابن بطال کے اندر، اور اس کے بعد فتح الباری کے اندر، اور اس کے علاوہ اور متعدد شراح نے اس بات کو بیان کیا۔ فرمایا کہ علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے صالحین کی قبروں اور اس کے علاوہ متبرک مقامات کا، یہاں سے متبرک مقامات سے جا کر جو تبرک حاصل کرنا، برکت لینا، یہ اس حدیث رسول سے ثابت ہو رہا ہے۔ کس نے لکھا؟ شارح بخاری علامہ ابن بطال نے۔ پھر فتح الباری والے نے یہاں تک لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ برکت حاصل کرنا اس حدیث سے بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ متبرک مقام پہ جو ہے وہ جا کر
تبرک حاصل کرنا، یہ اس حدیث رسول سے اخذ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور حدیث شفا شریف بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر علامہ قاضی ایاز مالکی نے حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ محب السنہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ محب السنہ، جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک فعل، ایک کام نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں داخل ہوتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جس ممبر پر جا کر بیٹھتے، اس ممبر کی سیڑھی پہ اپنے ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے کے اوپر مس کیا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا فعل ہے۔